وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ شرک ہے. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرایا وہ شرک ہے، اور آپ نے اس کا خطرہ صحابہ کی موجودگی میں محسوس کیا. خصوصی طور پر شرک کے اندر ایک ایسا شرک ہے جس سے بچنا اور جس کی حقیقت پہچان اپنے دل میں رکھنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. بس فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی جانب سے وحی کی گئی، اور وحی کس بات کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی عبادتوں میں اکیلا ہے. لہذا جو آدمی آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو ایسا انسان جو اللہ سے قیامت کے دن رحمت کی امید رکھتا ہے وہ عمل خالص کرے جس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ هو الشرک الخفی من دبیب النمل، کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں جس شرک کا ذکر کیا جو انسان کو پتہ ہونے کے بعد بھی انسان جسے انجام دیتا ہے وہ چھپا ہوا شرک ہے. اور وہ چھپا ہوا شرک جو ایک چونٹی کے زمین پر چلنے کی آہٹ سے زیادہ بھی باریک ہے. محمد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں. آپ نے کہا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ تم پر ڈر محسوس ہوتا ہے وہ شرک اصغر ہے. تو پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک خفی اور شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شرک اصغر کی ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ ریاکاری ہے. پھر آپ نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ثواب دینا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو کیا وہ تمہیں ثواب دے سکتے ہیں. محترم حاضرین، شرک اصغر کہتے کسے ہیں؟ علماء نے متعدد تعریفیں اس کے بیان کی ہیں. پہلی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہر وہ وسیلہ، ہر وہ ذریعہ جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچائے وہ شرک اصغر ہے. بعض لوگوں نے خصوصی طور پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شرک اصغر کی تعریف کی کہ ہر وہ چیز جس میں انسان عمل میں ہو یا اپنے قول میں ہو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے. یہاں تک کہ اب زبان میں بھی شرک اصغر کرتے ہیں، عمل میں بھی کرتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دے وہ شرک اصغر ہے. بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شرک اصغر کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے. شرک اصغر کو تو صرف مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے. محترم حاضرین، یہ شرک اصغر اور شرک اکبر یہ دو الگ چیزیں ہیں. جہاں تک شرک اکبر کی بات کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی نہیں معاف کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دے گا. بات اگر شرک اصغر کی جائے، شرک اصغر کا معاملہ یہ اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے.
چاہے تو اللہ معاف کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی اسے نکالا نہیں جائے گا، لیکن شرک اصغر کرنے والا یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ شرک اکبر کرنے والا اس کے زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ شرک اصغر کرنے والا جس عمل میں اس نے شرک کیا ہے صرف وہ اکیلا عمل برباد ہوتا ہے۔ شرک اکبر کرنے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، جبکہ شرک اصغر کرنے والا یہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا ہے، اس پر مسلمان اور اسلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ شرک اکبر کرنے والا اس کا خون، اس کا مال اور اس کا نفس مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جبکہ شرک اصغر کرنے والے کا نہ نفس حلال ہے، نہ اس کا مال حلال ہے، نہ اس کی عزت حلال ہے۔ محترم حاضرین، بات کریں اس شرک اصغر کی خطرناکی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کا ڈر جس کا احساس آپ نے صحابہ کی موجودگی میں کیا تھا، یہ بتاتا ہے کہ اس شرک اصغر سے بچنے والے بہت ہی کم ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ نے کہا اخفا من دبیب النمل، ایک چونٹی جو زمین پر چلتی ہے، کیا ایک انسان کان لگا کر بھی اس کے چلنے کی آہٹ کو سن سکتا ہے؟ جتنا ایک چونٹی کی آہٹ کو سننا مشکل ہے، شرک اصغر سے بچنا بھی اتنا مشکل ہے۔ اس لیے اکثر انبیاء اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، جیسے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم نے کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اس کی عبادت سے بچا۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ یہ شرک کا شائبہ اتنا خطرناک ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ ابراہیم التیمی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ فَمَن يَأْمُنُ الْبَلَى بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، جب اللہ تعالیٰ نے توحید کا سردار آپ کو بنایا، اگر اس شرک سے ڈر آپ بھی محسوس کرتے ہیں اور آپ بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولاد کو اس سے دوچار کرے گا، تو آپ کے بعد شرک سے کون مامون رہ سکتا ہے؟ کوئی شرک سے بچنے والا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اپنی زندگیوں میں اس کا ڈر اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون النفاق علی نفسی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا جو سب کو اپنے ڈر پر، اپنے نفس پر ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم منافق نہیں ہیں، کہیں ہم شرک اصغر میں مبتلا نہیں ہیں۔ محترم حاضرین، بات اگر شرک اصغر کی کریں، دیکھیے کہ ریاکاری جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ شرک اصغر میں یہ سر فہرست آتا ہے، اس کی 3 شکلیں علماء نے بیان کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اصل عبادت میں شرک کرے، مثال کے طور پر عبادت شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت ریاکاری کی تھی، تو عبادت کی بنیاد ریاکاری پر رکھی گئی تو اس کی پوری عبادت باطل ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے سے پہلے اس نے ارادہ رکھا کہ میں دکھاوے ہی کے لیے نماز پڑھوں گا، تو اس کی پوری نماز باطل ہوگی۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران اس کے دل میں ریاکاری آئی، تو اب یہاں پر 2 صورتیں ہوں گی۔ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں ریاکاری آ گئی، یا تو اس کو وہ قبول کرے گا یا تو اس ریاکاری کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان دوران نماز اس کے دل میں ریاکاری آئی، اگر اس نے اس ریاکاری کو ڈھکیلنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر انسان نے اس ریاکاری کو قبول کر لیا تو جہاں سے اس نے ریاکاری کو قبول کیا ہے اتنی بعد والا عمل اللہ کے یہاں مردود ہوگا۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت کے بعد کچھ لوگ آئے تو لہذا ان کو دکھانے کے لیے بقیہ 2 رکعتوں کو انہیں بہتر بنا کر پیش کرنا چاہا، تو یہ بقیہ 2 رکعتیں جس کے اندر شرک داخل ہوا، ریاکاری داخل ہوئی، یہ 2 رکعتیں اللہ کی یہ پہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ایک تیسرا مسئلہ، انسان نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل میں ریاکاری آئی، تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو عمل کے بعد والی ریاکاری انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، الا کہ انسان زیادتی کرے۔
زیادتی یہ کرے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کروائے کہ میں نے ایسا کیا، جبکہ وہ عمل ہو چکا ہے، میں نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، تب یہ ظلم و زیادتی ہوگی۔ لہذا وہ عمل جو اللہ کے یہاں قبول کیا جا چکا تھا، لیکن کیونکہ اس نے اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے کی تو وہ عمل بھی متاثر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کو مردود قرار دیا جائے۔ محترم حاضرین، یہ شرک اصغر اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت ہے، آپ کہتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم من مسیح الدجال، آپ نے کہا کہ کیا تم کو میں ایک ایسے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا ڈر مجھے مسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ تم پر محسوس ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تب آپ نے الشرک الخفی یعنی ریاکاری کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ شرک اتنا خطرناک ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، تو آپ ہمیں دعا سکھائیں، کم از کم ایک مومن کا بڑا ہتھیار دعا ہے، تو اس دعا سے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تب اللہ کے نبی نے انہیں کلمات سکھائے، آپ کہنا آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بک ان اشری بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے شرک کی جس کو میں جان کر کروں، اور ایسے گناہ سے پناہ مانگتا ہوں، استغفار طلب کرتا ہوں جس کو میں جانتا بھی نہیں لیکن میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، چلیے گفتگو کرتے ہیں ریاکار شرک اصغر کی قسموں کی۔ علماء کرام نے شرک اصغر کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک شرک اصغر وہ جسے انسان اپنے دل سے کرتا ہے، دوسرا شرک اصغر وہ جسے انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، تیسرا شرک اصغر وہ جس کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء ہاتھ پیر سے ہے۔ اب پہلا شرک اصغر جو انسان دل سے کرتا ہے، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں کہ وہ شرک اصغر جسے انسان دل سے کرتا ہے، اس میں سر فہرست ریاکاری آتی ہے۔ ریاکاری، اگر انسان کے دل میں ریاکاری عبادت کی اصل میں ہو، جیسے آپ نے منافقوں کے بارے میں سنا، وہ مسلمان ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ اصل اسلام میں ریاکاری تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام ہی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، تو یہ منافق دکھانے ہی کے لیے مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ان کو ان کے ثواب کے نام پر قیامت کے دن انہیں دھوکہ دے گا۔ محترم حاضرین، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اصل عبادت میں ریاکاری کو لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ دینی خدمات کو انجام دیتے ہیں، دینی خدمات کو انجام دینے کا بنیادی مقصد لوگوں سے اپنی واہواہی سننا ہے یا لوگوں کو اپنی خدمات کو دکھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جو آدمی صرف لوگوں کو سنانے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لوگوں کی کانوں کو خوش کر کے دیتا ہے، قیامت کے دن اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اور جو آدمی دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو لوگوں میں دکھا دے گا، مگر قیامت کے دن اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر اسے مثالوں سے سمجھنا چاہیں تو ریاکاری بھی کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات ریاکاری عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھے دکھانے کے لیے، صدقہ کرے دکھانے کے لیے۔ ایک ریاکاری زبان سے ہوتی ہے۔ زبان کی ریاکاری میں علماء نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ مثال کے طور پر بات کریں علم کے میدان میں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچے جو قرآن کا حفظ کرتے ہیں، جب ان سے عام حالت میں قرات کرائی جاتی ہے تو عام قرات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں سٹیج پر بلایا جاتا ہے ان کی قرات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی بچہ سٹیج پر آ کر ایسی تجوید یا ایسی قرات کا مظاہرہ کرے، بس مقصد لوگوں کی واہ واہی سننا ہے، تو علماء نے اسے زبان کی ریاکاری میں شامل کیا ہے۔ ایک عالم دین جو لوگوں کے سامنے خطبہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دلیل پر دلیل پیش کرتا ہے، یہ لیجئے پہلی دلیل، یہ لیجئے دوسری دلیل، بلکہ اتنے دلیلیں پیش کرتا ہے جس کا مقصد ہو کہ وہ لوگوں میں یہ باور کرائے کہ میں علم کے اونچے میدان پر ہوں۔ علماء نے اسے بھی ریاکاری میں شمال کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی آپ نے جب بات رکھنا چاہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت کو پیش کیا. لوگ مانیں یا نہ مانیں اس کے فیصلے کو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے میں چھوڑ دیا تھا. بعض لوگ اپنے جسم کی حیثیت سے ریاکاری کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر باور کرنا کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن جیسے ہی تنے تنہا جاتے ہیں ان کی زندگیاں الگ نظر آتی ہیں. لوگوں کے سامنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن وہی تنے تنہا ہوں گے تو نماز میں سستی اور کاہلی کا اظہار کرتے ہیں. یہ اپنی حیثیت سے ریاکاری ہے. بعض لوگ کیا ہے؟ زہد کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑے پاک ہیں، بڑے صاف ہیں، لیکن حقیقت میں منصب کے بھوکے ہوتے ہیں. تو یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو ریاکاری کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ ریاکاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی مبغوض ہے. محترم حاضرین، یہ تو پہلی مثال ہوئی دل سے کیے جانے والے شرک اصغر کی. دل سے جو کیا جاتا ہے شرک اصغر، اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ انسان عبادت اللہ کی کرے مگر فائدہ دنیا کا چاہے. عبادت اللہ کی، مثال کے طور پر نماز پڑھے اللہ کے لیے، مگر مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ اس میں حرکت ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھے کہ چلو اس کی وجہ سے میرا وزن کم ہو جائے گا، روزہ رکھے وزن کم کرنے کے لیے، حج کرنے جائے لوگ کہیں کہ یہ حاجی ہے، یا تجارت کی نیت سے جائے، علم حاصل کرے وظیفے کے لیے، نام کے لیے. یقیناً یہ اعمال چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، علم حاصل کرنا ہو، یہ اعمال عبادت ہیں. ان عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اس میں ادنا شائبہ بھی دنیا کے فائدے کا مد نظر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے ثواب کو مکمل نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو آدمی دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کے اعتبار سے اسے یہ چیز عطا کرتا ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں رکھا ہے. محترم حاضرین، علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے، بلکہ عبادت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اگر کوئی آدمی علم اس لیے حاصل کرے تاکہ میں آگے چل کر اپنا نام لوگوں میں یا علماء میں باور کراؤں، یا علم حاصل کرے صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے. بہت سارے ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت میں ہے. ماں باپ جب اپنے بچوں کو مدرسے میں لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی عالم ہو، ہمارا بچہ بھی کھڑے ہو کر تقریر کرے. کیا سچ میں علم کا یہی مقصد ہے؟ ایسے ماں باپ جو اس طرح کی فاسد نیتوں کو رکھ کر اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہم بچوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. علم حاصل کرنا، علم وسیلہ ہے اللہ کی عبادت کا. اس لیے آپ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالیں کہ آپ کا بچہ یہ اللہ کا بندہ بنے، یہ لوگوں میں اللہ کی عبادت کو عام کریں. اگر آپ کے بچے کو صرف عالم اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ عالم ہو، علماء میں اس کا شمار ہو، آپ کا نام ہو، آپ کے بچے کا نام ہو، یقیناً یہ علم سے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے جو یقیناً اس علم کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے بلکہ شرک اصغر میں شامل کر دیتا ہے. بہت سارے حضرات اللہ معاف فرمائے دنیا کے فائدے گناتے ہیں. آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ جب روزے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھا کرو، اس سے بیلی فیٹ کم ہو جاتا ہے، اس سے انسان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، انسان کا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے. کیا سچ میں روزہ اس لیے اللہ نے بھیجا تاکہ انسان اپنا وزن کم کرے؟ یقیناً یہ شرک اصغر ہے کہ آپ وہ روزہ جس کے ذریعے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو، وہ اللہ سے قریب ہو، آپ دنیاوی مقاصد کے لیے اس روزے کو رکھیں. وضو، جیسے گرمی کا زمانہ آتا ہے، گرمی کے زمانے میں لوگ بار بار وضو کرتے ہیں اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، باڈی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے. یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے. علم حاصل کرنا وظیفے کے لیے. بہت سارے حضرات کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے نام کے آگے ایک لقب لگ جائے، وہ لقب جو ان کی پہچان بن جائے. یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر کے اندر داخل ہے. انسان دعوت کا کام کرتا ہے لیکن دعوت کا کام یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ شہرت کے لیے ہوتا ہے. دعوت کا کام کرتا ہے تاکہ اس کے فالوورز بڑھیں،
دعوت کا کام کرتا ہے لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن کوئی صرف میراث حاصل کرنے کے لیے، ماں باپ کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کے ذریعے دنیا کا مقصد حاصل کرنا ہے، اسی بھی کیا ہے شرک اصغر کے اندر علماء نے شامل کیا۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جس سے انسان کو دنیا کا فائدہ ہو، کیا ہر وہ عبادت اسی زمرے میں آتی ہے؟ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اگر کوئی آدمی اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا ہے لیکن دنیا کا فائدہ بھی اسے مل جاتا ہے تو علماء نے کہا اگر اس کی نیت خالص اللہ کو خوش کرنا ہے لیکن دنیا کا فائدہ بھی مل جاتا ہے تو یہ مباح ہے، اس سے اس کے عمل پر نقصان نہیں ہوگا، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر انسان عمل کرے اللہ کے لیے مگر اس سے دنیا کا فائدہ ملے تو اس کا ثواب ضرور کم ہوگا۔ بطور دلیل علماء نے دلیل دیتے ہوئے کہا، حدیث رسول ہے ان الغزاة اذا غنموا غنیمة تعجلوا ثلثی اجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم اجرهم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں جب وہ غنیمت کو حاصل کرتے ہیں، مقصد صرف اللہ کی خاطر لڑنا تھا لیکن پھر بھی غنیمت مل گئی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا 1/3 ثواب کم کر دیتا ہے، اگر ان کو غنیمت نہیں ملتی ہے تب اللہ ان کے مکمل ثواب کو مکمل کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی نظریہ، یہی تصور صحابہ اکرام کے درمیان تھا۔ ایک حدیث بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی، نماز پڑھی مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو کر زمانہ ہو گیا تھا۔ جب مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے تو مسجد کے باہر چند تابعیوں کو دیکھا جو ایک بکری کو بھون رہے تھے، لہذا بڑے صحابی ہیں، کھانے کی دعوت دی، آ کر بیٹھ گئے تو ان کے سامنے بکری کی بھنی ہوئی ران رکھی گئی۔ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ ران دیکھی رونے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم مجھ سے بہتر کیا ہے، بہت بہت صحابہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں دیکھنے تک کا موقع نہیں دیا اور یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جتنی نیکیاں میں نے کی اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ اس طرح دنیا کی نعمت کے بدلے میں تو ہمیں نہیں دیا۔ لہذا یقیناً یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ اگر کسی انسان سے بہت ساری خدمتیں اللہ لے رہا ہے ساتھ میں اللہ دنیا کا مال بھی عطا کر رہا ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب دنیا میں اسے دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، کہ دینار اور درہم کے بندے یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی خالص اللہ کے لیے کرتا ہے دنیا کا فائدہ بھی اسے ملتا ہے تو یہ ایک مباح عمل ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کی عبادت میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اصغر کی جتنی مذموم شکلیں ہیں انسان کو اس نے سمجھنے اور اللہ سے دعا مانگنے اور اس سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم فجزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔